السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جید علماء کرام کے بیانات، نعتیہ کلام اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلاف میڈیا سیل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وقال تعالی فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد قبل طلوع الشمس من المغرب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا صابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. جیسے ساری زمین اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کو بچھونا بنایا ہے، لیکن ارض مقدس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اللہ رب العزت نے سارے شہروں پر، سارے مقامات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. اسی طریقے سے راتیں ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کو افضل اللیالی اور سارے راتوں سے افضل قرار دیا ہے. دن سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن جمعے کا دن سید الایام ہے اور سارے دنوں کا سردار ہے. مہینے سارے اللہ نے بنائے ہیں،
لیکن رمضان کا مہینہ سید الشہور اور سارے مہینوں کا سردار ہے۔ ساری کتابیں آسمانی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن قرآن مجید سید الکتب اور ساری آسمانی کتابوں کی سردار اور ساری کتابوں سے افضل ہے۔ نبی سارے فضیلت والے اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے، لیکن سارے نبیوں پر رب ذوالجلال نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں اور ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، نبوت کا آخری مرتبہ اور مقام آپ کو عطا فرما کر اور پھر ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا اور درجہ ہی نہیں۔ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ اپنے ارتقاء، اپنی بلندیوں کو پہنچتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر نبوت اپنی انتہا، اپنے عروج اور اپنی آخری مرتبے کو پہنچ گئی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبوت کا درجہ ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری فضیلتیں عطا فرمائی۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ جس کی آمد ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ان رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کی ساعتوں اور اس مہینے کے قریب ہمیں پہنچا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، جو مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اب میرے دوستو وقت تو آتا ہے، گزر جاتا ہے، زندگی کے کتنے سال گزر گئے، پیچھے مڑ کر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے گزری۔ معلوم یہ ہوتا تھا کل آئے تھے، آج 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، وقت تو گزر رہا ہے۔ بقول ایک بزرگ کے کہ برف کے ڈلے کی طرح، جس طرح برف بیچنے والا برف کا ڈلا رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، ہر آن ہر گھڑی اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، وہ پانی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا زندگی کا یہ سرمایہ ہر آن ہر گھڑی پگھل رہا ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، بچہ سال کا ہو جاتا ہے اور پھر سال کے بعد اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ اب تو سال کے بعد کیا، اب تو 90 سال کے بڈھے کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں اور وہ چھری لے کر سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہے۔ فرمایا یہ سالگرہ نہیں، سالگرہ ہے، اس کی عمر کا سال گر گیا۔ اگر 80 سال عمر لے کر آیا تھا اور 1 سال کا ہو گیا تو پیچھے 79 رہ گئی، 2 سال کا ہو گیا 78 رہ گئی، 3 سال کا ہو گیا 77 رہ گئی۔ دن بدن اس کی عمر کم ہو رہی ہے، یہ بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں جب آدمی پہنچتا ہے، قدم رکھتا ہے، اس کا ہر قدم، اس کا ہر سانس، اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر شب، اس کا ہر دن اسے موت اور قبر کے آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، انسان تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف پہنچ رہا ہے۔ بچپنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شباب اور جوانی آتی ہے، پھر جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ادھیڑ پن شروع ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان
فرمایا آخرت کے اور اپنی قبر کے، موت کے قریب جا رہا ہے، اپنے وطن اصلی کے قریب جا رہا ہے۔ تو فرمایا اس لیے کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے کہ زندگی کے ان لمحات کی ناقدری کی جائے، اس لیے کہ زندگی ایک دفعہ ہی ملی ہے، پھر واپس ملے گی نہیں۔ یہ وقت ایک دفعہ ملا ہے، دوبارہ پھر لوگ کل قیامت کے دن خون کے آنسو روئیں گے، ہڈیاں گل کر پیپ بن کر آنکھوں کے راستے نکلیں گی، اور حسرت و یاس کے عالم میں ایک آدمی اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا اور پورا بازو نکل جائے گا۔ وہ پریشانی کی وہ کیفیت ہوگی، اور اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، دنیا میں جو کچھ سنتے تھے آج ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، دل سے یقین کر لیا، ہم نے حق و صداقت کی آواز سن لی، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس کر دیجئے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اب تو ہمیں پورا یقین ہو گیا، نیک عمل کر کے آئیں گے۔ دنیا میں تو جھٹلاتے رہے، مولوی دی گلاں جی ایسے، ایسے مولوی کی باتیں دیکھی جائے گی۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے لوگ، فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ ڈرانے والے تو آئے، ہم نے کہا کہ جھوٹ ہے، سب گپ شپ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس دن کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی انسان کو موت کے، قبر کے اور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ اب سوچنا اور غور کرنا ہے اس وطن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے، ایک تو ہماری اور آپ کی نظر میں عقل مند ہے نا، اور جو بہت سارے مکان بنا لے، بہت ساری جائیدادیں بنا لے، زمینیں بنا لے، کہتے ہیں بھائی بہت سمجھدار ہے، اپنے لیے بھی انتظام کر لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی انتظام کر، بہت سمجھدار ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں سمجھدار ہے نا، جو جتنا اینٹ روڑا پتھر اکٹھا کر لے ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار، یہ تو ہماری نظر میں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون ہے؟ اللہ کے رسول کی نظر میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں، کس نے مجھے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے کہاں چلے گئے، کیا لے کر گئے، میں کیا لے کر جاؤں گا۔ اس کو سوچے، کتنی حویلیاں خالی ہو گئیں، کتنے مکان خالی ہو گئے، کتنے شہر ویران ہو گئے، کتنے اقتدار والے زیر زمین چلے گئے، جن کی کل ہٹو بچو کی صدا ہوتی تھی، شور و غوغا ہوتا تھا، دبدبا ہوتا تھا، آج ان کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہوائیں چلیں اور ان کی قبر کی مٹی کو بھی اڑا کر لے گئیں، اس کا نشان کہاں گئے؟ فرمایا اس کو سوچے، میں کون ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، ساتھ جانے والا سرمایہ جمع کرے، پیچھے چھوڑ جانے والا نہیں، ساتھ جانے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ارشاد میں کیا فرمایا؟ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، آخرت میں جس کا گھر نہ ہو، ومال من لا مال لہ، اور اس کا مال ہے جس کے پاس آخرت کا مال نہ ہو، ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ فرمایا اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ ضروریات تو پوری کرنے سے منع نہیں کیا، شریعت مطہرہ نے جائز حلال طریقے سے روزی کمانے سے ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اوڑھنا بچھونے یہی بن جائے، ساری توانائیاں، ساری محنت، ساری فکر، ساری دوستیاں، دشمنیاں، تعلقات اسی کی خاطر ہوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن 99 کے پھیر میں جیسے آج ہم
لگے ہوئی ہیں 99 کے پھیر میں. ہاں کروڑ پتی کہتا ہے ارب پتی ہو جاؤں, ارب پتی کہتا ہے کھرب پتی ہو جاؤں, لگا ہوا ہے اس میں, اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر چلا جاتا ہے. فرمایا کام آنے والا سرمایہ جمع کرے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ کا مشہور مسلک ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی مرتے وقت کوئی آدمی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال سب سے سمجھدار اور عقل مند لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, کسی کا نام نہ لے, یہ جملہ کہہ کر دنیا سے چلا جائے, میرے مرنے کے بعد میرا مال سب سے عقل مند اور سمجھدار لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, امام شافعی فرماتے ہیں اس کا مال عبادت گزار اور زاہد لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے, سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں یہی اصول ہے, جہاں جتنا رہنا ہوتا ہے آدمی اس کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے. ریلوے اسٹیشن پر کوئی آدمی صوفہ سیٹ نہیں لگاتا, کہتے ہیں ادھر ہی بیگ پر بیٹھ جائیں گے, کسی بنچ پر, کسی پتھر پر, ابھی تو گاڑی آئے گی ہم نے چلے جانا ہے. کہیں ایک ہفتہ رہنا ہو کوئی مکان کوئی کمرہ کرایہ پر لے لے گا, زیادہ رہنا ہو کوئی مکان کرایہ پر لے لے گا. جتنا جہاں رہنا ہوتا ہے آدمی اتنا انتظام کرتا ہے. فرمایا دنیا کے لیے اتنا انتظام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنا انتظام کرو جتنا. فرمایا دنیا کی 100 سال کی زندگی قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں 2-2.5 منٹ کی بنتی ہے, قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں, اور پھر اس کے بعد وہ لمبی زندگی, اس کے بعد وہ لمبی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے مثال دی, اگر اس زمین آسمان کے خلا کو, ذرا غور فرمائیں, زمین اور آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, رائی کے دانے خشخاش کے دانوں سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, اس زمین آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں کے ساتھ بھر دیا جائے, اور پھر 500 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک دانہ لے جائے, پھر 500 سال کے بعد آئے ایک دانہ لے جائے, پھر 500 سال کے بعد آئے ایک دانہ لے, یہ دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. آخرت کی زندگی ختم, تو پھر آپ اندازہ فرما لیں کہ وہ کتنی لمبی زندگی ہے, اس نہ ختم جس کے ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے, جو دوپہر کے سائے کی طرح ہے, جو پانی کے بلبلے کی طرح ہے, اس کے لیے تو لگے ہوئے ہیں, رات دن لگے ہوئے ہیں کولو کے بیل کی طرح. ہاں لیکن جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ تو نظروں سے اوجھل ہے, اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے. ساری محنتیں, کوششیں, توانائیاں, کیا بوڑھا اور کیا جوان اس زندگی کے لیے ہے جو ختم ہونے والی ہے. جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمایا, اس رب کریم نے ہمیں ہر دن میں قبولیت کی گھڑیاں دی ہیں, ہر ہفتے میں قبولیت کی گھڑیاں دی ہیں, اور اسی طریقے سے ہر رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے قبولیت کی گھڑیاں دی ہیں. سال میں رمضان کا مہینہ دیا ہے. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے تاکہ بندہ کسی طریقے سے میری طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کرے. اور میں عرض کروں میرے بھائی اور دوستو, ناراض ماں باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا رب جلدی راضی ہوتا ہے. اگر کوئی باپ ناراض ہو جائے نا اور بیٹا اس کو راضی کرنے کے لیے جرگہ کر کے جائے تو باپ پہلے دل کی بھڑاس نکالے گا, پترا تو اے کیتا اور کیڑی شکل لے کے میرے کو لا گیا, غصہ نکالے گا, پھر جا کر کہیں راضی ہوگا, تانا دے گا, غصہ نکالے گا, اس کے عیب اور اس کی کمزوریاں بتائے گا پہلے, پھر جا کر کہیں راضی ہوگا. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے نافرمانیاں کرتے ہوئے, میری بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے, اب تو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ, کمزور بینائی کے ساتھ, لرزتی ٹانگوں کے ساتھ, کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا میرے در پر مجھے راضی کرنے کے لیے. جانتا ہوں تیری جوانی کہاں گزری, جانتا ہوں تیری زندگی کہاں گزری, تیری جلوتیں خلوتیں کہاں گزری, لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا کہ کیا کرتا رہا. آ تو صحیح, تیرا باپ تجھے تانا دے گا, ماں تانا دے گی. دنیا میں سب سے شفیق ہستی ماں کی ہوتی ہے نا, لیکن ماں ناراض ہو جائے نا
بیٹا ایک دن راضی کرنے نہ جائے، دوسرے دن نہ جائے، تیسرے دن نہ جائے، 8ویں دن جائے، ماں کہے گی 8 دن کتنے ہویا رہا، آج میں تینوں یاد آئی، 8 دن گزر گئے۔ ماں جیسی شفیق ہستی پہلے تانا دے گی، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں آ، اور فرمایا کس طریقے سے؟ فرمایا اگر 100 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تو 100 دفعہ بھی توبہ توڑ گیا ہے، ایک دفعہ توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، اگر دن میں 100 دفعہ بھی تو نے توبہ توڑی، پھر بھی آ جا میرا در تیرے لیے کھلا ہے، پھر بھی آ جا میرا در تیرے لیے کھلا ہے۔ آپ غور کرو نا، دنیا میں اگر کسی کا کوئی ملازم ہو نا اور مالک اس کو آواز دے، 1 دفعہ آواز دے، 2 دفعہ آواز دے، 3 دفعہ آواز دے، وہ نہ ہوں کرے نہ ہاں نہ کوئی جواب دے، وہ مالک کیا کہے؟ نکل جا، میں نے تجھے 3 دفعہ آواز دی ہے، تو نے کوئی جواب نہیں دیا، تیرے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں، نکل جا۔ آپ غور کرو، دنیا کا ایک مالک جس کی ملکیت عارضی ہے، جس کو اپنے مرنے کا اختیار بھی نہیں، جو اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتا، وہ بھی اپنے ماتحت پر اتنا ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسجد کی میناروں سے وہ خالق کائنات، وہ ہمارا خالق اور مالک، جس نے ہمیں نعمتوں کے سمندر میں رکھا ہوا ہے، دن میں 5 دفعہ مسجد کی میناروں سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلتی ہوئی گاڑی نہیں رکتی، چلتا ہوا قلم نہیں رکتا، چائے کی پیالی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، موبائل کے ساتھ کھیلنا، موبائل کے میسج دیکھنا نہیں چھوڑتا، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا، پھر بھی وہ اس پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ پھر بھی اتنے گناہوں کے باوجود، آپ غور کرو نا، دنیا میں ذرا سی کسی کی نہ کہتا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، حالانکہ وہ اس کا خالق نہیں ہے، اس کا ایک ملازم ہے، یہ تو تیرا خالق اور مالک ہے، ان نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ ذو مصری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کہنے لگے میں دریا کے کنارے بیٹھا، کپڑے اتارے، تہمد باندھا، کپڑے دھونے کے لیے میں چادر باندھ کر کپڑے دھونے کے لیے بیٹھ گیا، دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا آ جا دریا کے کنارے پر، تیزی کے ساتھ ایک بچھو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جیسے وزارت کا علم اٹھانے جا رہا ہو، تیزی سے، اور وہ بچھو پہنچا دریا کے کنارے پر، آگے دریا میں کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا، اور بچھو نے جمپ لگایا کچھوے کی پیٹھ پر، کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اہم بات ہے، میں بھی پیچھے دریا میں اتر گیا، اور کچھوے نے اس بچھو کو دوسرے کنارے پر جا کر اتارا، بچھو اتر کر پھر تیزی سے دوسرے کنارے پر دوڑنے لگ گیا، پیچھے پیچھے میں بھی پہنچ گیا۔ فرمایا آگے دیکھا ایک شخص، ایک نوجوان درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، شراب کے برتن پاس پڑے ہوئے ہیں، کہیں شراب پی کر سو گیا، اور ایک سانپ اس کو ڈسنے کے لیے تیزی کے ساتھ اس کی گردن کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بچھو چھٹ سے گیا، اس سانپ سے چمٹ گیا، اور وہ سانپ مر گیا، اس کی جان بچ گئی۔ اس شور شرابے میں اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی، فرماتے ہیں میں بھی پہنچ گیا، اس نوجوان نے پوچھا کیا ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا، کہاں سے بچھو چلا، کیسے کچھوے نے اس کو دریا پار کرایا، کیسے دوسرے کنارے پر پہنچا، کیسے بروقت سانپ پر حملہ آور ہوا، اور کیسے تیری جان بچ گئی۔ میں نے کہا یا راکدن والجلیل یقفزہ من کل سوء یکون فی الظلم، یا راکدن والجلیل یقفزہ من کل سوء یکون فی الظلم، اے سونے والے تو رب کی نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے، شراب پی کر سو گیا، تو نے تجھے بھلا دیا، اس نے تو تجھے نہیں بھلایا، کیسے تیری حفاظت کی، کہاں سے بچھو چلا، کیسے دریا پار کیا، کیسے بروقت آیا، کیسے سانپ پہ حملہ آور ہوا، کیسے تیری جان بچی۔ یا راکدن والجلیل یقفزہ من کل سوء یکون فی الظلم، اے سونے والے تو اس کو بھول کر سو گیا، آپ اس کی نافرمانی کر کے سو گیا، اس نے تو تجھے نہیں بھلایا۔ آپ غور کریں،
نافرمانیوں کے باوجود، بغاوت کے باوجود وہ دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کوئی باغی اس کے دروازے پر آ جائے نا، وہ منتظر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زمین پر جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیں، زمین کہتی ہے پھٹ جاؤں اور ان کو نگل لوں، دریا کہتے ہیں چڑھ دوڑیں اور ان کو بہا لے جائیں، ہوائیں کہتی ہیں ان کو اڑا لے جائیں۔ یہ ساری اللہ کی فوجیں ہیں، دریا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سب اللہ کی فوجیں اس کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے پیدا کیا تو کر لو، اگر انسان کو تم نے پیدا کیا تو کر لو، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پیدا کیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم نے پیدا نہیں کیا تو میں تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں، شاید کسی شام میں آ جائے، رات کے آخری حصے میں آ جائے، بیماریوں سے گھبرا کر آ جائے، اولاد کی بے رخی پر آ جائے، حالات سے تنگ آ کر میرے پاس آ جائے، رمضان کی شام میں آ جائے، رات میں آ جائے، سحری میں آ جائے، افطار میں آ جائے، لیلۃ القدر میں آ جائے، کبھی تو آئے گا نا۔ میں تو اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، اور بندہ آ جائے اللہ کے در پر تو پھر رب ذوالجلال کتنا خوش ہوتے ہیں۔ بندہ اس کے در پر اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے تعلق جوڑنے کے لیے آ جائے تو پھر میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی، کسی ماں کا ایک بچہ گم ہو گیا، سال گزر گیا کچھ پتہ نہ چلا، 2 سال گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا، ماں کی ممتا تڑپتی رہی، جدائی کے غم میں پریشان ہوتی رہی، 10 سال گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا۔ 10 سال کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ 10 سال کا گم شدہ بچہ دروازے پر کھڑا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں 10 سال کی جدائی کی ماری ہوئی ماں، غموں کی ماری ہوئی مامتا اچانک اپنے دروازے پر اپنے لخت جگر کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا رب اپنے بندے کو اپنے در پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ 10 سال کی ماری ہوئی، غموں کی ماری ہوئی ماں کتنی خوش ہوئی ہوگی، اس کو الفاظ میں، اس ماں کی خوشی کو کوئی الفاظ سے تعبیر نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا وہ ماں اتنی خوش نہیں ہوگی جتنا رب اپنے بندے کو اپنے در پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بندہ آئے تو صحیح میرے در پر، مجھے پکارے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ ساری مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، میرا رب نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سے مانگتے جاؤ گے تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چچا ماموں کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، آپ کا ٹیلی فون نمبر دیکھ کر بھی اٹینڈ نہیں، چھوڑو یار، اس دور کام ہی کوئی نہیں سوائے مانگنے دے۔ دنیا والوں سے مانگتے جاؤ گے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، مجھ سے مانگتے جاؤ گے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ دنیا والوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ، ذلت کی نظر سے دیکھتے جاؤ گے۔ ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے والا صبح آ جائے نا، پھر شام کو بھی آ جائے کہ او ہٹو یہی دروازہ دیکھے اور کوئی نظر نہیں آیا، صبح جو آیا تھا۔ ہاں، دنیا والوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ، ذلت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے، میرے در پر آ کر بیٹھ جاؤ، اعتکاف کر کے عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں سے مانگے تو کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بس بھائی دنیا میں سب سے شفیق ہستیاں والدین کی ہوتی ہیں نا، دیتے رہتے ہیں اولاد کو۔ پھر ایک وقت آتا ہے باپ کہتا ہے بس پترا اپنے پیروں سے کھڑے ہو، بس میں نے دے دیا جو کچھ دینا تھا۔ ماں بھی کہتی ہے بس جان چھوڑو میری، اب تنگ نہ کرو، جو کچھ دینا تھا میں نے دے دیا۔ ماں باپ بھی ایک لمحہ، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے، کہتے ہیں بس ہمارے پاس اور کچھ نہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ مانگتے مانگتے تو تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا، اور اگر نہیں مانگے گا میں ناراض ہوں۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں عبادت دعا کے معنی میں، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں۔ ایک وہی در تو ہے ہاں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور پھر اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہم تو آج اتنی دوری ہو گئی، اللہ کی
ذات کا تعارف ہی نہیں، ہم نے ہر ایک کو سمجھا، موبائل رکھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ جمہوری نظام ہے، صدر کا یہ اختیار ہے جی، وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے، قانون کے مطابق صدر کو یہ اختیار ہے، وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے، ہاں، اور آرمی چیف کے یہ اختیارات ہیں، ہاں، قومی اسمبلی کے ممبر کا یہ اختیار ہے، ڈپٹی کمشنر، یہ اختیار ہم ہر ایک، لیکن میرے رب کا کتنا اختیار ہے یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، میرا رب کہہ رہے جیسی میری قدر کرنی چاہیے تھی مخلوق نے قدر نہیں کی، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن میری مٹھی میں ہوگی، آسمان میرے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے قبضہ قدرت اور میرے اختیار میں ہے، لیکن میرے اختیارات کو مخلوق نے سمجھا ہی نہیں، مخلوق نے سمجھا ہی نہیں۔ ہاں، دنیا کے ہر ایک اختیار کو ہم نے سمجھا، اور پھر جس کی عظمت جتنی دل میں ہوتی ہے نا، آدمی اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے، اتنا ہی اس کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کا ماتھا پڑھ کے چلتا ہے، اس کے تیور دیکھ کر چلتا ہے۔ کئی افسروں کو دیکھا اپنی دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے، کسی سینئر افسر کا فون آ گیا، یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سینئر افسر کا فون آ گیا کراچی میں، کراچی سے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی پر اور ٹیلی فون اٹینڈ کیا اور سنا کہ فلاں بول رہا ہے، سینئر افسر سر 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 کرتے ہوئے کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عظمت ہے دل میں، اس کا ماتھا پڑھ کے چلتا ہے، اس کے حکم کو توڑتا نہیں، لیکن رب کی عظمت دل میں نہیں رہی، اس لیے قدم قدم پہ اس کے حکم کو توڑتا ہے، آنکھ اٹھتی ہے تو اس کو حکم توڑتا ہے، زبان کھلتی ہے تو حکم توڑتا ہے، قدم اٹھتے ہیں تو حکم توڑتا ہے، کمائی میں توڑتا ہے، خرچ میں توڑتا ہے، خوشی میں، غم میں، دن میں، رات میں، عدالت میں، ایمان میں، اس لیے کہ دل میں عظمت نہیں، اس کے اختیارات کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے رب کی۔ حالانکہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے لا الہ، بولو الا اللہ، تو الہ کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ تو کیا جاتا ہے معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یاد رکھیں یہ معبود الہ کا ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے ایک موٹا سا، اردو میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ الہ کا صحیح معنوں میں ترجمہ کیا جائے، ایک قریب کا جو مفہوم تھا وہ اس کو ترجمے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ الہ کا معنی جو اہل لغت نے لکھا ہے، غور سے سنیں، اہل لغت نے جو الہ کا معنی لکھا ہے وہ یہ کہ ہر مشکل میں، ذرا غور سے سنیں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں، ہر پریشانی میں دل سب سے پہلے جس کی طرف اٹھے وہ الہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہر مشکل میں، اب ذرا غور کرو کیا عقیدہ ہے، ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں دل سب سے پہلے جس کی طرف اٹھے وہ کیا ہے؟ الہ۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں اور ایکس رے کریں، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن آیا الہ کا مفہوم بھی دل و دماغ میں بیٹھا ہے یا نہیں؟ ہر مشکل میں دل سب سے پہلے اللہ کی طرف نظر اٹھتی ہے یا نہیں؟ پہلے تو کہیں مال کی طرف اٹھے گی، کسی دوست کی طرف اٹھے گی، صاحب اقتدار کی طرف اٹھے گی، کسی جاننے والے کی طرف اٹھے گی، پورا اپنا زور لگا لیں گے، اور جب ہر طرف سے مایوسیاں اور محرومیاں گھیر لیں گی پھر کہے گی جی اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کوئی جا رہا ہو نا کراچی، پوچھو کہ کراچی کس کے پاس ٹھہرو گے؟ کہتا ہے دوست رشتہ دار بتے رہے ہیں کسی کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ پوچھو اگر نہ ملیں پھر کیا کرو؟ کہتا ہے استاد جی پھر کوئی جنگل تو نہیں ہے نا، پیسے دی جیب بھری ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا۔ پوچھو خدا نہ خواستہ دوست احباب بھی نہ ملیں اور جیب بھی کٹ جائے پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے۔ سمجھ آ گئی مسلمان کا عقیدہ؟ پھر اللہ مالک ہے جی، حالانکہ عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ اللہ دا نام چلو نا، عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ کوئی بھی موجود نہ ہو تو بھی مالک کون؟ صحت ہے، تندرستی ہے، شباب ہے، جوانی ہے، فراوانی ہے تو بھی مالک کون؟ غربت ہے، بیماری ہے، قسم پرسی ہے، حالات کی خرابی ہے تو بھی مالک کون؟ ہر حال میں
ہر حال میں مسلمان کی نظر کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور جس کی طرف نظر اٹھے سب سے پہلے وہی الہ ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد، اس کی صفات کی یقین، یہ بنیادی چیز ہے۔ آج چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا بلاوا ہے؟ پتہ ہے نا، یہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اتنا تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا، لیکن کیوں نہیں اٹھتا؟ ایک ایسے چو آ جائے تھانے سے، پورے محلے کو آگے لگا کے لے جاتا ہے، ہاں، اس کا ٹیلی فون آئے، پہنچو 4 بجے تھانے میں، فوراً سارے کام چھوڑ کو، جی ایس ایچ او صاحب نے بلایا، جانا جی، سارے کام چھوڑ۔ لیکن اللہ کا بلاوا، خالق کائنات کا بلاوا، مسجد کے میناروں سے دن میں 5 وقت کی آواز اٹھتی ہے، اس کے کان پہ جو ہی نہیں رکھتی، گپیں لگ رہی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں، مارکیٹ میں، بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، دفتر میں، سب پرواہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بلاوا ہے، کس نے بلایا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آج دل رب کی عظمت سے خالی ہو گئے، اس لیے نہ اس کا خوف رہا، نہ اس کی محبت رہی، اور نہ اس کا ڈر رہا، نہ اس کی رحمت کی امید رہی، تعارف ہی نہیں رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دلوں میں رب کی عظمت اور محبت کا بیج بویا، محبت کا بیج بویا، اور پھر ان کو ایسا اللہ کا خوف، ایسا اللہ کا ڈر، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، پورا مکہ مخالف ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کے تعاقب میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رات کو سفر کرتے ہیں، دن کے وقت روپوش ہو جاتے ہیں، راستے بدل کے سفر کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ راستے میں سراقہ بن مالک آپ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، کافر ابھی مسلمان نہیں ہوا، آپ تک پہنچ گیا، اور پہنچا قریب، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، پھر اس نے معافی مانگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑے کے پاؤں نکلے، 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ غور کرو، حالات یہ ہے کہ چھپ کر سفر ہو رہا ہے، حالات یہ ہیں کہ راتوں کو سفر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کے وعدوں پر ہوتی ہے، اس کے خزانوں پر ہوتی ہے۔ فرمایا سراقہ اس وقت کی سپر طاقت کسریٰ، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اس وقت کیا حال ہوگا، تجھے یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ خیر، سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب کسریٰ فتح ہوا، اور اس فتح کے بعد وہاں کے خزانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کے پاس لائے گئے، وہاں کے مفتوحہ علاقے کے کسریٰ کے سارے خزانے وہاں لائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ، سامان پہنچا مدینہ منورہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک تھیلا کھولتے ہیں، ایک دوسرا تھیلا کھولتے ہیں، ایک سامان کھولتے ہیں، دوسرا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، امیر المومنین آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی آدمی کوئی چیز تلاش کرتا ہے نا، کیا تلاش کر؟ کہا بس کچھ ہے۔ 2 دن گزر گئے، ایک سپاہی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تھیلی دی اور کہا، امیر المومنین میں آ رہا تھا اسی قافلے کے ساتھ، لیکن میں بیمار ہو گیا، مجھے راستے میں رکنا پڑا، آج میری طبیعت، ایک سپاہی اس لشکر کا، آج میری طبیعت بہتر ہوئی ہے، تو میں چل کر آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور یہ آپ کی امانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں کسریٰ بادشاہ کے سونے کے کنگن اس بادشاہ نے پیش کیے۔ حضرت عمر نے کھولا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا، جس قوم کا ایک سپاہی اتنا دیانتدار ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کس کے پاس ہیں، لیکن کتنی دیانت اور کتنی امانت ہے۔ یہ اکیلا رہ گیا تھا لشکر سے، اس کے پاس تھے کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن، کتنے قیمتی ہوں گے۔
فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قوم کے سپاہی اتنے امانت دار ہوں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ سن کر عجیب جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا امیر المومنین جس قوم کا بادشاہ اور امیر اتنا دیانتدار ہو پھر اس کے سپاہی بھی اسی طرح کے دیانتدار ہوتے ہیں، یہ کیا چیز تھی؟ کس چیز نے؟ آج تو لوٹ مار ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اعتکاف بھی ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ہر سال رمضان کے لوٹ مار چل رہی ہے، دکان پر لوٹ مار چل رہی ہے، تجارت میں چل رہی ہے، اللہ کا خوف نہیں رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دل میں سب سے بنیادی اور پہلی چیز جو دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اور یہ آدمی کو صحیح رخ پر چلاتا ہے اور اس کے اختیارات کا، اس کی صفات کا استحضار ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں اس کے خزانے ایسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کے روایت، اس کا سننا کیسا، اس کا دیکھنا کیسا، اس کے اختیارات کیسے، اس کی رحمت کیسی، اس کی گرفت کیسی، یہ استحضار ہو ہر مسلمان کو۔ اور فرمایا اس کا دیکھنا ایسا، کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اس کا سننا ایسا۔ خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر تشریف لائیں، اپنے گھریلو مسئلے میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کچھ کہہ رہی ہیں، ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انتظار کرو، اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا۔ کچھ دیر گزری، جبریل امین قرآن مجید کی آیت لے کر نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے رب تیرے سننے پہ قربان جاؤں، سمیع ہونے پہ قربان جاؤں، زمین پر میرے پاس بیٹھی ہوئی چند انچ کے فاصلے پر میں اس کی بات نہ سن سکی، نہ سمجھ سکی، اور آپ نے آسمانوں سے اعلان فرما دیا ہم نے اس کی بات کو سن لیا۔ اس کا سننا ایسا ہے، اس کو سننا ایسا، اور وہ سمیع ہے۔ ایک ہوتا ہے سامع، سننے والا، جو رمضان شریف میں ایک قاری صاحب قرآن سناتے ہیں، پیچھے جو سن رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سامع۔ سامع اور سمیع میں کیا فرق ہے؟ سامع اس میں فاعل ہے، سمیع صیغہ صفت ہے۔ سامع اور سمیع میں کیا صفت ہے؟ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، کبھی وہ سنتا ہے کبھی نہیں سنتا۔ بولو، ہم سامع تو سارے ہوتے ہیں نا، کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے۔ وہ جو پیچھے سن رہا ہوتا ہے وہ بھی کبھی سنتا ہے کبھی سو جاتا ہے، لیکن سمیع وہ ہے جو ہر حال میں ہر وقت سنتا ہے، ہر حال میں ہر وقت اور ہر ایک کی سنتا ہے، وہ سمیع ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات سمیع ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، فرمایا ہم نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ ایسا اس کو سننا، ایسا وہ سمیع ہے، ایسا سننا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے او جی اسی تو گناہگار ہیں ساڈی کتے سندا جی، یہ جملہ بالکل بڑا غلط جملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ کہنا شروع کر دے پھر نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سنتا نہیں ہے۔ اور وہ کیسے سنتا ہے؟ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات موجود، انبیاء کے واقعات موجود، کیسے سنتا ہے وہ؟ انبیاء کے واقعات اللہ نے سنائے، اور پھر اللہ نے فرمایا ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے وہ تو نبی تھے، ہماری کہاں سنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں سارے ایمان والوں کی سنتا ہوں۔ غور کرو کیسے سنتا ہے؟ حضرت مریم
ان کے والدین ان کو وقف کیا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے۔ حضرت ایک بند کمرے میں وہ رہتی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں، اور ان کو کھانا دینے کے لیے جاتے، کمرہ بند، تالا لگا ہوا ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں سوائے حضرت زکریا کے، وہی چابی کھولتے اور کھانا پہنچاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے، غور کرے قرآن ہے یہ، قرآن سیف الملوک نہیں، ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام گئے، دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں، کولڈ سٹوریج کا دور نہیں، ایئر کارگو کا دور نہیں، شپنگ کا دور نہیں، بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، دروازہ ہے، چابی انہی کے پاس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے موسم کے پھل دیکھ کر حیران ہوئے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اس بند کمرے میں بے موسم کے پھل کہاں سے؟ وہ تو مریم تھی نا، ہاں کیا پیارا جواب دیا۔ آج کوئی ملنگڑی ہوتی نا تو کہتی یہ باوے نہ بھیجن جی، بس انہوں نے ہی فیض ہے سارے، انہوں نے شف کی تھی سارے پھل ادھر پہنچ گئے۔ ہاں آج کی ملنگڑی ہوتی تو وہ تو یوں جواب دیتی نا، لیکن وہ تو مریم تھی نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ بند کمرے میں بے موسم کے پھل کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، چچا جان اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بند کمرے میں بے موسم کے پھل دینے والا وہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، بند کمرے میں بے موسم کے پھل دینے والا وہی ہے جس نے زمین کا فرش پانی بھی بچھایا ہے، بند کمرے میں بے موسم کے پھل دینے والا وہی ہے جس نے فضاؤں میں پرندوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے، بند کمرے میں بے موسم کے پھل دینے والا وہی ہے جو پھولوں میں خوشبو اور پھلوں میں ذائقے پیدا کرتا ہے، اس کے ارادے کا نام وجود، وہ موسم کا محتاج نہیں، ہوا من عند اللہ۔ یہ جواب دیا حضرت مریم نے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک خوابیدہ، ایک سوئی ہوئی تمنا بیدار ہو گئی کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، سر میں سفیدی پھیل گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، لیکن نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، کاش کوئی نرینہ اولاد ہوتی۔ اور انبیاء نرینہ اولاد کی تمنا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے مشن کی وارث بنے، ہمارے مشن کو آگے پہنچائے۔ اسی تو کرتے ہیں نا یہ زمین کدھر جاسی پھر، یہ جائیداد کدھر، کوئی جائیداد وارث تو ہوئے نا، ہم تو اس لیے کہ مٹی کون سنبھالے گا ہمارے بعد، پتھر کون سنبھالے گا، ہم تو اس لیے مانگتے ہیں، نبی اس لیے مانگ رہا ہوتا ہے، ہمارے مشن کی یہ تمنا تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ یہ منظر دیکھا اور یہ جواب سنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی قرآن کیا کہتے ہیں، ہونا دعا زکریا ربا، وہیں پر زکریا اپنے رب کو، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب بڑھاپے کی سفیدی میرے بالوں میں پھیل گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس عمر میں اولاد ملا تو نہیں کرتی، لیکن میرے رب اگر تو اپنی مریم کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اپنے زکریا کو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہی پہنچ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہے، ہاں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کو پکار رہے، نبی اولاد مانگ رہا ہے کس سے؟ ہاں ہم تو پتہ نہیں کہاں سے مانگتے ہیں، ہاں ککڑ لے کے جائے لاؤ ککڑ تو دیو پتر، ہاں ڈبو کھولے ہوئی ہم نے، نبی اولاد مانگ رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے؟ بولو، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اولاد، ہاں رب حبلی من الصالحین، اسماعیل مانگا، رب حبلی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم مانگ رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے بولو؟ اور ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا اسماعیل، یہ بیٹا زمزم والا، پھر بیت اللہ کی تعمیر کر کے دوسرا بیٹا بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی اور اللہ کے سامنے عرض کرنے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیت اللہ کی تعمیر کر کے
اپنی مزدوری پیش کر رہے ہیں حکم الحاکمین کے ساتھ۔ میرے رب ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں ہے، تیری شان کے مطابق عمل کر کون سکتا ہے؟ تو اپنے فضل سے قبول کر لے، تو سننے والا ہے درخواستوں کو، جاننے والا ہے جذبوں کو۔ اے اللہ اس گھر کی عبادت کے طور طریقے ہمیں سکھا دے، وتوب علینا، اے اللہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جذبوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف بھی کر دینا۔ بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ گنہگار کو تو رب کو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے، اور پھر اللہ کے خلیل کی عاجزی، اس کی نعمت جوش میں آئی۔ فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے، آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ پھر اس وقت اللہ کے خلیل نے، میں کہا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ سے قیمتی چیز مانگا کرو، پہلے ایمان مانگو، ایمان پر خاتمہ مانگو، اللہ کی رضا مانگو، ہاں پھر بے شک دنیا کی بھی ساری چیزیں مانگو، ہاں منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان، اللہ کی رضا، ایمان پر خاتمہ، دین پر چلنے کی توفیق، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی غلامی، پہلے یہ چیزیں مانگو، پھر بے شک دنیا کا ٹین ڈبہ بھی ساری چیزیں جو مانگنی ہے ہاں مانگ لو، کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اب دیکھو اللہ دینا چاہتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے خلیل نے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، کتنی اوپری مزدوری مانگی۔ ہر ایک آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے نا، راجا جی پھر کوئی مٹھائی دے ڈبہ تو ملنا چاہیے نا، کپڑے تو جوڑا دے دو ملک جی، بڑا سونا کام کیتا، کوئی جتیاں تو جوڑا دے ہو، ہر ایک آدمی اپنے اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے نا۔ اللہ کے خلیل سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس وقت کیا مانگنا؟ اللہ کے خلیل نے بڑی اوپری مزدوری مانگی، عرض کرنے لگے ہیں میرے رب مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود، وہ نبیوں کا امام، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الرسل والنبیین، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ بولو۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں، ایک بیٹا اسماعیل مانگ رہے ہیں، کس سے؟ دوسرا بیٹا، ہاں امام الرسل، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میرے باپ ابراہیم نے مجھے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہاں زکریا علیہ السلام نے مانگا، اور اللہ رب العزت، میں عرض کر رہا ہوں مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مناجات میں لگے ہوئے وہی محراب میں اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے، جبریل آج میرے زکریا نے مجھے بڑے وثوق اور اعتماد سے پکارا اور مجھ سے بیٹا مانگا ہے، بیٹے کی خوشخبری لے کر جبریل تو اتنا جلدی پہنچ کہ زکریا کی دعا ختم نہ ہونے پائے اور تیری طرف سے بیٹے کی خوشخبری پہلے پہنچ جائے۔ مانگو تو صحیح، مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اس پر اعتماد اور یقین کی اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام ابھی دعا مانگ رہے ہیں، فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی مناجات جاری تھی، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، محراب میں کھڑے ہوئے تھے، جبریل نے پکارا رب ذوالجلال آپ کو یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے، نام بھی آسمانوں سے رکھ کر بھیجا ہے، بیٹا آپ کا ہوگا، پیغمبر رب کا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے یہ اچانک یہ خوشخبری سنی، حیران، یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تجسس پیدا ہوا نا، میں دوبارہ جوان ہوں گا، بیوی دوبارہ جوان ہوگی، آسمان سے اترے گا، زمین سے اگے گا، کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایسی کذالک، کچھ کرنے ایسی ہمارے امر کا نام وجود ہے، ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں سارے نبیوں نے
سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو، اور آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رب سے مانگنا سکھایا، اس کے سامنے جھکنا سکھایا، اس سے تعلق جوڑنا سکھایا، اسی سے ساری امیدیں وابستہ کروائی، اسی کا ڈر اور اسی کا خوف دلوں کے اندر پیدا کیا۔ اور میرے دوستو، جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، سمجھو وہ زندہ دل ہے۔ ہاں، اور ہم نے زندہ دلانے لاہور نے بڑے پتنگ اڑائے، ہاں آسمان پر پتنگ ہی بنا، آج زندہ دلان، ہاں زندہ دلانے لاہور سڑکوں پر نکل آئے، بساں تو منائی، پتنگ اڑائے۔ ہم کس کو زندہ دل کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں زندہ دل کیا ہوتا ہے اور مردہ دل کیا، مرے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ ہاں آج ہم اس کو، خرافات کو، ہاں ٹول ڈھمکے کو، بھنگڑے ناچ کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو زندہ دلی سے، او جی زندہ دلی ہے نہیں، یہ بھی پھر ہونا چاہیے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دل تو مردہ ہو گیا، کہاں ہے زندہ دل؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہر حال میں، اقتدار پر پہنچے تو بھی، بازار میں پہنچے تو بھی، باغوں میں پہنچے تو بھی، تجارت میں، عدالت میں، خلافت میں، ہر موقع پر اللہ کا خوف۔ اور آج دل سے خالی ہو گئے، نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا جنگل کا نمونہ پیش کر رہی ہے، ڈھانچے انسان ہے ورنہ انسانیت والی کوئی چیز نہیں، اور وہاں کیا ہے؟ آخرت پیش نظر، اللہ کی رضا پیش نظر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیت کرو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ، اس کی رضا کو پیش نظر، وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، وہ مل گیا نا، اللہ مل جائے، وہ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ محمود بادشاہ نے، اس کا وزیر تھا، کابینہ تھی، وزیروں میں ایک وزیر تھا ایاز، جو پہلے مالی تھا لیکن بڑا ہی سمجھدار، بڑا ہی وفادار، بڑا ہی مخلص۔ محمود نے اس کو مالی سے اور نوکر سے اٹھا کر سینئر وزیر بنا دیا۔ تو باقی جو پرانے جدی پشتی وزیر ہوتے ہیں وہ کہاں برداشت کرتے ہیں پھر ایسے آدمی کو جو ناوارد، آج بھی یہی ہے، اس سے حسد کرتے تھے۔ اور محمود وقتاً فوقتاً ان پر ظاہر کرتا رہتا تھا کہ اس میں اور تم میں کیا فرق ہے، قافلہ جا رہا ہے اونٹوں کا لمبا قافلہ، ایک وزیر کو بھیجا جاؤ پوچھو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ دوڑ کے گیا، پوچھ کر آیا فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ محمود نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ پھر دوسرے وزیر کو بھیجا جاؤ پوچھو کہاں جا رہا ہے، اس نے جا کر پوچھو کہ فلاں جگہ جا رہا ہے۔ محمود نے پوچھا کتنے آدمی ہیں قافلے میں، کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ اس طرح کے 2-3 وزیر بھیجے، پھر ایاز کو بھیجا، ایاز کو ان کے آنے جانے کا علم نہیں، ایاز کو بھیجا پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایاز گیا اور واپس آ کر کہا فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ جا رہا ہے، اس قافلے میں اتنے لوگ ہیں، اتنے دنوں سے یہ چلا ہوا ہے، اتنے دنوں میں یہ پہنچے گا، اور اس میں اتنے افراد ہیں اور اونٹوں پر یہ چیز لدی ہوئی ہے۔ محمود نے کہا یہ ہے فرق۔ تو ایک دن محمود نے کہا، خزانے کا منہ کھول دیا اور ایک کابینہ کو بلا لیا اور بلا کر کہا آج جو بھی خزانے کی جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ سارے وزیر دوڑے لپکے جا کر منفرد چیز خزانے کی وہ ہم اپنے قابو میں کر لیں۔ ایاز کھڑا رہا، وہ کہنے لگے ہے نا بے وقوف کسیارا، ہاں یہ تو گھاس کاٹنے والا تھا، اس کو کیا پتہ ہے، بے وقوف یہاں کھڑا ہوا ہے اور خزانے کی قیمتی چیز ساری نکل جائے گی، پھر یہ جائے گا جس کو کیا ملے گا، لیکن اس کو شعور ہی نہیں ہے نا۔ چلے گئے، ایاز کھڑا رہا اور کہنے لگا محمود سے بادشاہ سلامت، آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں، پکے ہیں کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی؟ کہا بالکل سچا ہوں۔ ایاز آگے بڑھا اور محمود کے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا بادشاہ میرا ہو جائے گا تو بادشاہ کا خزانہ سارا میرا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ راضی ہو جائے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ہم ادھر ادھر کی ٹکریں مارتے رہتے ہیں جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جس کے اختیار میں ہے وہ راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اسی محمود نے ایک دن قیمتی ہیرا، منفرد ہیرا خزانے کا لا کر رکھا سامنے اور وزیروں کو لائن میں کھڑا کیا، ایک شکا اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت خزانے کی زینت ہے، منفرد ہیرا ہے، یہ کیوں تلواتے ہیں، یہ نہیں توڑنا چاہیے، اچھا چلو اگلے کو دے دو۔ اگلے کو دیا، اس کو بھی کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا، تیسرے چوتھے سب نے یہی جواب دیا، بادشاہ سلامت
یہ تو توڑنے کی چیز ہے، نہیں ہے، خزانے کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آخر میں ایاز کھڑا تھا، ایاز کے ہاتھ میں ہیرا پہنچا اور محمود نے کہا ایاز توڑ دو۔ ایاز نے پٹک کے مارا زمین پر اور وہ ہیرا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سارے کہنا کتنا بے وقوف ہے، خزانے کے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ محمود نے کہا یہی فرق ہے اس میں اور تم میں، تم نے ہیرے کی قیمت کو دیکھا، میرے حکم کی قیمت کو نہیں دیکھا۔ ایاز نے ہیرے کی قیمت کو نہیں دیکھا، میرے حکم کی قیمت کو دیکھا۔ آج میرے دوستو ہم حکم کی قیمت کو نہیں دیکھتے، ہاں اپنی تجارت کو دیکھتے ہیں، اپنی ملازمت کو دیکھتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ حکم ٹوٹ رہا ہے گھر میں، اللہ کے حکم وہ کتنا بڑا ہے، ہاں خالق ہے، مالک ہے، اور اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے حکم کو نہیں دیکھتے، باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کے خزانے یاد رکھیں۔ کسی کو ناراض کر کے اس کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ باپ بھی ناراض ہو جائے نا، ہاں تو بیٹا اس کی جائیداد سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ دے دے گا اخبار میں۔ ہاں عبد الشکور ولد عبد الغفور نے اپنے بیٹے کو مسلسل نافرمانی کی بنا پر، مسلسل تو کتنا جلدی آنکھ کرتا ہے اپنے بیٹے کو، تیرے رب نے تو مسلسل 70 سال کی نافرمانی پر بھی تجھے آنکھ نہیں کیا، ورنہ وہ آنکھ کر دیتا، تیری سانس بند کر دیتا، تیری بینائی چھین لیتا، تجھے مفلوج کر دیتا، زمین تیرے لیے تنگ کر دیتا۔ اس نے تو تیری مسلسل نافرمانی پر تجھ سے انتقام نہیں لیا، اور تو کتنا جلدی لیکن دے دیتے۔ عبد الشکور ولد عبد الغفور نے اپنے بیٹے کو مسلسل نافرمانی کی بنا پر جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آنکھ کر دیا ہے، آج کے بعد میں اس کے کسی فعل اور لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن رب ذوالجلال، میں عرض کر رہا ہوں اس پر دروازے بند نہیں کرتے، اس کے خزانے سے فائدہ اٹھائے اور اس کو پکارا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اپنی زندگی کو رخ بدلیں اور یہ طے کریں کہ ہر حال میں رب کو راضی کرنا ہے، رب کو، اور مال اشیاء کی قیمت کو نہیں دیکھنی، اس کے حکم کی قیمت کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے خزانے کیسے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم لو جمعوا فی سعید واحد، تمہارے اولین اور آخرین، اگلے اور پچھلے، اس کائنات کے پہلے انسان اور پہلے جن سے لے کر، جنات تو انسانوں سے بھی پہلے زمین پر آباد تھے، انسان تو بعد میں آئے، اسی لیے تو فرشتوں نے ان کی لڑائیوں کو دیکھ کر، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ارادہ فرمایا تو ان کی لڑائیاں دیکھتے تھے فرشتے زمین پر، دنگا فساد، قتل و غارت، تو فرشتوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق آپ پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، جنات انسانوں سے بھی پہلے آدم۔ اس کائنات کے پہلے جن سے لے کر، اس کائنات کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان اور جن تک، سارے کے سارے غور کریں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ اب تک کتنے انسان دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں، کتنے جنات وجود میں آ چکے ہیں، قیامت تک کتنے، یہ سارے جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیں۔ اس وقت بھی دنیا میں 6000 کے قریب زبانیں بولی جا رہی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی زبانیں وجود میں آ چکی ہوں گی، اور پھر جنات کی اپنی زبانیں ہیں الگ، کتنی زبانیں وجود میں، فرمایا یہ کھربوں انسان اور جنات ایک ہی وقت میں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اور اللہ سب کی خواہشات کو، ضروریات کو نہیں، اللہ سب کی خواہشات کو پورا کر دے۔ سب کی خواہشات اور چاہتوں کو پورا کرنے کے بعد، ایک تو یہ اللہ سب کی پکار کو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اس کو سننا بڑا کام۔ ہم تو 2 آدمی بات کر رہے ہیں، بیچ میں تیسرا کہتے ہیں چپ کرنا یار، اسی گل نہیں سمجھ آ رہی، ہم تیسرے آدمی کی بات نہیں مداخلت کریں، نہیں سن سکتے 2 آدمی، اس کو سننا ہے، سب کی پکار کو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور فرمایا سب کی چاہتوں کو پورا کرنے کے بعد اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کے ناکے کو یہ تیرے میرے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا، اور نبی کی بات میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وما علمنا الشعر وما ينبغي له، میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی،
شعراء بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، تصورات میں جیا کرتے ہیں۔ بعض تو بڑے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شعراء تصورات میں جیا کرتے ہیں۔ شاعر صاحب کو کہے نماز پڑھ کر، کہتا ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں، شیطان نے شعر یاد کرا دیا، نماز کی چھٹی کرا دی۔ ہاں، لیکن نبی کی مہر فرمایا سورہ یاسین میں فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور وہ آپ کے شایان شان بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں مبالغہ ہوتا ہے، اور نبی کی بات میں کوئی مبالغہ نہیں، بال برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق کی جن و انس اربوں خربوں انسان اور جنات ان کی خواہشات کو میرا رب پورا کر دے، پورا کرنے کے بعد رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کے ناکے کو سمندر میں سے ڈبو کر نکال دیا جائے، سمندر میں ایک قطرے کی کمی آ جائے گی، رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ ایسے لامحدود خزانے، ایسے لامحدود خزانے۔ اب ان خزانوں سے فائدہ ناراض کر کے تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں، اگر وقتی طور پر کچھ ہو بھی نا، ہاں، آپ بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے، ہاں، نافرمانی بھی بڑھ رہی ہے، مال و دولت بھی بڑھ رہا ہے، ہاں، اور کتنے لوگ چور چکے ڈاکو ظالم، ہاں، اور کر رہے ہیں سب کچھ، اور مال و دولت بھی بڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ایسی ہے جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے گھی والی روٹی ڈالی جاتی ہے، ہاں، اور وہ گھی والی روٹی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن پھر اچانک گرفت میں آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ اس طرح کی ڈھیل نافرمانی کے باوجود اسباب اور مال وسائل کا بڑھنا یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا یہ گرفت میں گویا لینے والی بات ہے، اور فرمایا ہاں برکت یہ ہے اللہ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ برکتیں دیں، وہ ہے اللہ کی طرف سے فضل۔ جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا، ایک لشکر واپس آ رہا تھا، سمندر کے کنارے ٹھہرے، اور ایک مچھلی نکلی دریا سے اتنی بڑی، 300 آدمیوں کا قافلہ 18 دن تک اس مچھلی کا گوشت کھاتا رہا، اور صحابہ فرماتے ہیں اس کی ایک پسلی اتنی اونچی تھی کہ گھوڑے پر سوار بیٹھ کر اس کی پسلی کے نیچے سے گزر جاتا اور اس کا سر اس پسلی سے نہیں ٹکراتا۔ کہا ہم واپس آئے، ہمارے برتنوں میں اس مچھلی کا گوشت پڑا ہوا تھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جس کا تمہارے لیے انتظام کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے لامحدود خزانے، میرے دوستو ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ ماہ مبارک آ رہا ہے، نیت کریں وہ عظمتوں والا رب، وہ خالق اور مالک، ہاں، جس کا ہر کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول ہے، ہمارے سارے حالات، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، تندرستی اور وسعت، سب کچھ اسی کے اختیار میں۔ وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس نے اپنے تعلق کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، یہ اوقات دیے ہیں۔ ابھی سے نیت کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان کی ایک ایک مہینے کی ایک ایک لمحے کی قدر کر کے، ایک ایک دن اور رات کی قدر کرتے ہوئے ہم اس کو راضی کریں گے اور اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔